تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی صحت کو بناتا اور بچاتا ہے، کبھی دوا کے ذریعے سے اور کبھی غذا کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ اللہ کی طاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے اپنی صحت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ تو گویا کہ مقصود نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت۔ تو جب اس نیت سے انسان اپنی صحت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا پہننا اوڑھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا سونا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا ملازمت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا زراعت و صنعت کے سارے شعبے اختیار کرنا عبادت بن جاتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صحت اور دولت اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے ادا کر سکوں۔ تو گویا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو دنیا کے اندر انسان کرتا نظر آتا ہے، اگر وہ اپنے اس نگاہ سخن کو بدل لیتا ہے کہ یہ سب کا سب میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، میں زیادہ سے زیادہ دولت اس لیے کماتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے راستے میں دے سکوں، اللہ کی کمزور بندوں کی مدد کر سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کے جتنے امور ہیں ان تمام کے تمام امور کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوا جب استعمال کرتا ہے تو دوا استعمال کرنے میں بھی یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے صحت ہوگی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی عبادت کر سکوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی اچھی خدمت کر سکوں گا۔ اس نیت سے جب دوا کھاتا ہے تو اس کا دوا کھانا عبادت بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوا کھانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دوا اور غذا سے مقصود صحت ہے، اور صحت سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے، اس لیے کہ یہ ساری کی سارے اس کو نعمتیں ملیں اور نعمتیں دینے والے کو بھول جائے تو یہ بندگی کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قنوت کہا ہے، ان الانسان لربہ لقنوت۔ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، نعمت سے تو لطف اٹھاتا ہے لیکن نعمت دینے والے لطیف کو بھول جاتا ہے۔ نام بظاہر اس کا عبد اللطیف ہوتا ہے کہ لطیف کا بندہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ لطف کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، عبد اللطف بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کو جہاں لطف نظر آتا ہے، جہاں مزے نظر آتے ہیں، اسی راہ کو اختیار کرتا ہے، بھلے لطیف اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن جب یہ حقیقت میں عبد اللطیف بن کے رہتا ہے کہ اس لطیف نے جو لطف و کرم اس پر کر رکھے ہیں، اس لطیف نے نعمتوں میں جو لطافت اور لذت پیدا کر رکھی ہے، جب ان نعمتوں کا شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو برتتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی استعمال کو عبادت بنا دیتے ہیں۔